الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیته فسلم علیہ واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصحه واذا عطس فحمد الله فشمته وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ، پہلا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے سلام کرے، کیونکہ جو بندہ سلام کرتا ہے اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور سلام کرنے کی وجہ سے آپس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کس قدر ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے۔ رستے میں جا رہے ہوتے، رستے کے اندر کوئی پتھر حائل ہو جاتا، کوئی درخت حائل ہو جاتا، جدا ہونے کے بعد جب دوبارہ آپس میں ملتے تو سلام کہتے، اور سلام کی فضیلت، اس کا جو ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر تشریف فرمائے۔ ایک آدمی آتا ہے اور مجلس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر داخل ہوتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ اور پھر ایک اور آدمی آتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ اور سلام کس کو کہنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، والمار علی القائم، اور گزرنے والا بیٹھے ہوئے آدمی کو سلام کرے، والراکب علی الماش، اور ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، والقلیل علی الکثیر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑے زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کا طریقہ بتایا، اور فرمایا مسلمان کا پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو سلام کرے۔ اور دوسرا حق وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تجھے تیرا مسلمان بھائی پکارے، جب تجھے دعوت دے تو اس کی پکار کو سن، اس کی دعوت کو قبول کر۔ دعوت نماز کی ہو سکتی ہے، اچھے کاموں کی ہو سکتی ہے، تیرا بھائی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، اس کی پریشانی کو دور کر تجھے پکارتا ہے، اگر تو اس کی پریشانی کو دور کرے گا تو اس کے حق کو پورا کرتا ہے، اگر اس کی پریشانی کو دور نہیں کرتا تو اس کے حق کو مارتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرے، اس کی پکار کو سنے۔ اور تیسرا حق وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے مشورہ لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اچھا مشورہ دے، اس کی اچھی خیر خواہی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے معاملات کے اندر مشاورت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے صحابہ کرام کے لیے استغفار کیے کرو اور ان سے معاملات کے اندر مشورہ کیا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ اپنے صحابہ سے مشورہ کریں، اور اگر ہم سے کوئی مشورہ مانگے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اچھا مشورہ دیں، اچھی خیر خواہی کریں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا حق مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اس کو وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِتْهُ، جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کا جواب دے، کیونکہ ایک اور حدیث کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلمان الحمدللہ کہتا ہے، اس کو چھینک آتی ہے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، اور جس نے یرحمک اللہ کہا ہے تو اس کے جواب میں اس کو چھینک آئی ہے وہ کہے یہدیکم اللہ، وہ اس لیے بالغ، یہ مسلمان کا حق ہے کہ اس کی چھینک آئے تو اس کا جواب دیا جائے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5واں حق اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُودَهُ، جب ایک مسلمان بیمار ہو جائے تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کی بیمار پرسی کرے۔ اس کا بھی بڑا اجر و ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جو بندہ صبح کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ جنت کے باغات، جنت کے میووں کے اندر سیر کر رہا ہے۔ اور جب بندہ صبح کو اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے، اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 70,000 فرشتے اس آدمی کی بخشش کرتے ہیں، اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں، شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو شام کو اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صبح تک 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور جو چھٹا اور آخری جو حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، جب تیرا مسلمان بھائی مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھ، اس کے جنازے کے پیچھے جا۔ اس کا بھی بڑا جو ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے اس کو 1 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح جو جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو دفنانے کے لیے قبرستان کے اندر لے کر کے جاتا ہے، اس کو دفناتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی کو 2 قرات کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ 2 قرات سے مراد بہت پہاڑ ہے۔ جو بندہ جنازہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد دفناتا ہے اس کو 2 پہاڑ کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے حق کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق ہے، اگر وہ حق ادا نہیں کرتا تو اس کو حق کو غضب کرتا ہے، اس کے حق کو مارتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔